اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں باب، نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع اور خضوع۔ نماز ساری عبادتوں میں سب سے اہم چیز ہے۔ قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں نماز ہی آڑ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ارشادات اس بارے میں وارد ہیں جو میرے ایک دوسرے رسالے میں مذکور ہیں، یعنی فضائل نماز میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والوں کے حق میں۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ نہیں حاصل کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو پناہ دیتا ہوں۔ جمع القواعد۔ فائدہ: آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میری خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ اس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات عجیب تھی جو آپ نے دیکھی اور وہ سنا دیجئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات عجیب ہی تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے، لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، اس میں بھی یہی کیفیت رہی۔ پھر سجدے سے اٹھے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا روئے حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی اگر بالفرض ہو بھی ہوں، مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، آل عمران کا آخری رکوع۔ یہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعت میں 6 پارے پڑھنا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا، یعنی ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی، اور جو آیت رحمت کی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جو آیت عذاب کی آتی اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورہ کے ختم پر رکوع کیا اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی، اور رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت پڑھتے جاتے، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، اور پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی، اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورہ پڑھتے رہے۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں 6.25 پارے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی، جس میں ہر آیت رحمت، آیت عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ کے ختم تک پڑھیں۔ فائدہ: ان 4 سورتوں کے 6.25 پارے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تجوید و ترتیل، یعنی پوری ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہوتی تھی، جیسا کہ اکثر احادیث میں ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع سجدہ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس 4 رکعت میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ 3 سورتیں پڑھیں، جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اللہم ارزقنی اتباعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابن زبیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کی نمازوں کے حالات۔ مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے۔ تاریخ الخلفاء، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا کہ چڑیا آ کر کمر پر بیٹھ جاتے۔ بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع میں ہی رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولا مسجد کی دیوار پر لگا، جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا، مگر نہ ان کو کوئی انتشار ہوا نہ رکوع سجدہ مختصر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا، چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچے پر لپٹ گیا۔ وہ چلایا، گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیر کر فرمانے لگے، کچھ شور کی سی آواز آئی تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا، اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمانے لگے، تیرا ناس ہو، اگر نماز میں دوسری طرف متوجہ ہوتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔ ہدایہ وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانے میں جب ان کے خنجر مارا گیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لیے متنبہ کیے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے۔ منتخب کنز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن میں کپ کپی آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا، تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا ہے۔ خلق بن ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں دقت نہیں کرتی؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے، اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ اپنے صبر و تحمل پر اکڑتے ہیں کہ اتنے کوڑے مارے میں ہلا تک نہیں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتیں پتہ نہیں چلتی۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گرا، لوگ اس کی وجہ سے دوڑے، وہاں جمع ہوئے، شور و شغب ہوا، مگر ان کو پتہ تک نہیں چلا۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصے میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اس طرح کہ بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں اور پلسرات کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نامعلوم قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کی چوکیداری اور مہاجر کا نماز میں تیر کھانا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ شب کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شب کو حفاظت چوکیداری کون کرے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا بتا دی کہ اس پر دونوں قیام کرو۔ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر انصاری نے مہاجر سے کہا کہ رات کو 2 حصوں پر منقسم کر کے ایک حصے میں آپ سو رہیں، میں جاگتا رہوں، دوسرے میں آپ جاگیں، میں سوتا رہوں، کہ دونوں کے تمام رات جاگنے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے۔ اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو جگا لے۔ رات کا پہلا آدھا حصہ انصاری کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجر سو گئے۔ انصاری نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے شخص کو دیکھ کر تیر مارا، اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا اور پھر اس طرح تیسرا تیر مارا، اور ہر تیر ان کے بدن میں گھستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہ تو ایک کی جگہ 2 کو دیکھ کر بھاگ گیا، نہ معلوم کتنے ہو، مگر ساتھی نے جب اٹھ کر دیکھا تو انصاری کے بدن سے 3 جگہ سے خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ مہاجر نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں جگایا؟ انصاری نے فرمایا کہ میں نے ایک سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کی خدمت سپرد کر رکھی ہے وہ فوت ہو جائے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا، مگر سورہ ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ بیہقی، ابو داؤد۔ فائدہ: یہ بھی ان حضرات کی نماز اور ان کے شوق کے تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون ہو جائے، مگر نماز کے لطف میں فرق نہ پڑے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتا رہے، بھیڑ کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، یا اس وقت اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما نہ تھے، یا اس وقت تک یہ حکم نہ آیا ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں خیال آ جانے سے باغ وقف کرنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ دفعتاً نماز کا خیال آیا تو صحیح ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے۔ نہایت قلق ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے اس کو صرف فرما دیجئے۔ اسی طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے۔ نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ خیال ادھر لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ اس کے رنج اور صدمے کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے کیجیے۔ انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی۔ معطا امام مالک۔ فائدہ: یہ ایمان کی غیرت ہے کہ نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانے سے 50,000 درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں صوفیہ کی نسبت کی قسم تحریر فرماتے ہوئے اس کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ یہ نسبت ہے اللہ کی اطاعت کو ماسوا پر مقدم رکھنا اور اس پر غیرت کرنا کہ ان حضرات کو اس پر غیرت آئی کہ اللہ کی اطاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کی وجہ سے آنکھ نہ بنوانا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جب پانی اتر آیا تو آنکھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو ہم آنکھ بنا دیں، لیکن 5 دن تک آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی کہ سجدہ زمین کے بجائے کسی اونچی لکڑی پر کرنا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ ایک رکعت بھی اس طرح پڑھنا مجھے منظور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے معلوم ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دے وہ حق تعالی شانو سے ایسی طرح ملے گا کہ حق سبحانہ و تقدس اس پر ناراض ہوں گے۔ در منصور۔ فائدہ: اگرچہ شرعاً نماز اس طرح سے مجبوری کی حالت میں پڑھنا جائز ہے اور یہ صورت نماز چھوڑنے کی وعید یعنی دھمکی میں داخل نہیں ہوتی، مگر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے ساتھ جو شغف تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کی اس قدر اہمیت تھی، اس کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ بنوانے کو بھی پسند نہ کیا کہ ان حضرات کے نزدیک ایک نماز پر ساری دنیا قربان تھی۔ آج ہم بے حیائی سے جو چاہیں ان مر مٹنے والوں کی شان میں منہ سے نکال دیں، جب کل ان کا سامنا ہوگا کہ یہ فدائی میدان حشر کی سیر کے لطف اڑا رہے ہوں گے، جب حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ کیا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کے وقت فوراً دکانیں بند کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت آ گیا، دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، رجال اللہ تلہیہم تجارت لا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور پارہ نمبر 18۔ ترجمہ پوری آیات شریفہ کا یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے لا تلہیہم تجارتم لا بیع عن ذکر اللہ سے یاد فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالی شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خوابگاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے؟ تو ایک دوسری مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ در منصور۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کے وقت نماز پڑھنا اور زید رضی اللہ تعالی عنہ اور عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا زور جوش مار رہا تھا۔ سلفا نے جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا جنہوں نے ان کے بیٹے کا قتل کیا تھا سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے عزل و قارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا بعض پسندیدہ بتلایا
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایت میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بد عہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 بہت مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لحیان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر جس کا نام فدفد تھا چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں ہے، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا، اور آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصے کی خبر دیں۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی، اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ اور چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلفا نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت کی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ اور وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور کچھ روایتوں میں بھیڑوں کا ایک غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی رو آئی اور ان کی لاش کو بہا کر لے گئی۔ اس طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے، حضرت خبیب اور زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بد عہدی نہیں کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر وہ نہ ٹلے، تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے، جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ساتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کریں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حزیر بن ابی احباب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کریں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ساتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیا جائے۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید سے شہادت کے وقت پوچھا کہ زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام میں رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے۔ حزیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئیں کہتی ہیں کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ ان کے قتل کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔
ان لوگوں نے دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دے دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھیں اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد وہ سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے یہ دعا کی، یا اللہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ بھی پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا، واللہ العظیم، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ فتح اسلام۔ فائدہ: ویسے تو ان قصوں کا ہر لفظ عبرت ہے، لیکن ان قصے میں 2 چیزیں خاص طور سے قابل قدر، قابل عبرت ہیں۔ ان حضرات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق اپنی جان جائے اور اس کے بدلے میں اتنا لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہنچ جائے، اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف زبان سے ہی کہلانا چاہتے تھے اور صرف زبان سے ہی کہنا تھا، ورنہ بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے، جس میں بدلہ بے بدلہ سب برابر تھا۔ دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا شغف، کہ ایسے آخری وقت میں عام طور سے بیوی بچوں کو آدمی یاد کرتا ہے، صورت دیکھنا چاہتا ہے، پیام و سلام کہتا ہے، مگر ان حضرات کو پیام و سلام دینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری تمنا ہے تو 2 رکعت نماز کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں میت کے لیے نماز کی مدد۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مثلا مسواک، مصلی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ کہ بس یہی چیز مطلوب ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھا میری مدد کیجیے سجدوں کی کثرت سے۔ فائدہ: اس میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ کچھ طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے، اور اعمال میں سب سے اہم نماز ہے کہ جتنی اس کی کثرت ہوگی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ اس سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں پیر فلاں بزرگ سے دعا کرائیں گے، یہ سخت غلطی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اگرچہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت اور قدرت کے اظہار کے واسطے کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام عادت یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اسباب سے لگا رکھے ہیں۔ حیرت ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعا پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھتے، 50 طرح کی کوششیں کرتے ہیں، مگر دین کے کاموں میں تقدیر اور دعا بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا نہایت اہم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا۔